So this is possibly a calm before a storm. کیونکہ باقری صاحب رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ جلد ہی اب حملہ کر دے گا. مغربی فوجی حکام سے بھی گفتگو کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ غیر متوقع جو اقدامات ہیں ان ایکسپیکٹڈلی یہ امریکی عسکری حکمت عملی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں اور اس لیے صورتحال کو جان بوجھ کر بہت ویگ رکھا جا رہا ہے, غیر واضح رکھا جا رہا ہے. جی دیکھیں, میں آپ کو اٹیکس کے بارے میں بتا دوں. جی یو ایس بالکل ایک سپر پاور ہے, اس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹس بھی ہیں, بامبرز بھی ہیں, لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے تھے جون 2025 میں انہوں نے دکھایا ہے. اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کوئی اور آپشن نہیں ہے, بہت محدود آپشن ہے ان کے پاس. وہی اٹیک یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور. لیکن ایران کے پاس جو آپشنز ہیں آپ اس کے اوپر غور کریں. ایران نے ویری کلیئرلی ان کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اسپوکس مین ہیں انہوں نے بتایا کہ نہ فقط اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی میں اسرائیل کو ہٹ کریں گے, امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ریجن میں ہیں ان پہ ہٹ کریں گے, امریکہ کی اگر کوئی وار شپ ریجن میں ہے اس پہ ہٹ کریں گے, جہاں جہاں ہمارے میزائلز پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں اس امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں, اور یہ کر کے بھی دکھائیں گے. اگر اللہ نہ کرے جنگ چھیڑ گئی تو یہ کر لیں گے. لیکن اس میں ایک اور سینٹنس بھی تھا, یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم دفاع میں کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کنفرمیشن مل جائے کہ ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر کل سے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. تو یہ جو محدود آپشن امریکہ کے پاس ہے کہ صرف فضائی حملے کریں یا فاصلے سے حملے کریں, بوٹ آن دا گراؤنڈ از امپاسبل ان ایران. لیکن ایران کے پاس جو آپ کو پتہ ہے آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ اور ادر گلف کنٹریز وہ بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا ہمارے ایئر بیسز یوز کریں گے, ایران تو ہمیں نہیں چھوڑے گا اور پھر یہ پورا گلف ریجن ایک جنگ کی لپیٹ میں آئے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران فل تیاری میں ہے, لیکن ٹرمپ صاحب اتنا بھی جتنا اپنا آپ کو دکھا رہے ہیں اتنا بھی وہ مائنڈ لیس نہیں ہے, وہ سوچ سمجھ کے کریں گے. اگر کرنا بھی ہو سوچ سمجھ کے تو کریں گے, مگر the options on the table, because جب ایک سپر پاور کا صدر کہتا ہے that help is on the way, but you have to give it some credibility, right? So اب kinetic options, military options کے علاوہ cyber warfare options ہیں, drone options ہیں, covert operation capabilities, یا پھر sanctions can be strengthened, ان کو مزید کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کہا اور کیا کر سکتا ہے امریکہ؟ سر یہ قاسم سلیمانی ہوں یا نیوکلیئر سائٹس کے بعد کیا اس بار امریکی ہدف رجیم ٹارگٹس ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایران کے بارے میں ایک حقیقت بتاؤں جو کہ میڈیا چھپائی رہی ہے. ایران کے اندر ایران کا جو نظام ہے کسی ایک شخص کے اوپر یہ بھاؤنڈ نہیں کرتی اور کسی ایک شخص کے احاطے میں نہیں ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے. آپ نوٹس کریں جون 2025 میں اسرائیل کے حملے کے بعد ایک ہی رات کے اندر ان کی 7 ٹاپ کمانڈر شہید ہو گئے, رائٹ؟ اس کے بعد آپ دیکھیں 7 میں رئیسی صاحب جو ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے. کیا اس کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آئی, بنیادی تبدیلی آئی؟ ایون اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ خامنئی صاحب کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں, اسیسینیٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کو بھی اسیسینیٹ کرتے ہیں, then they would be next supreme leader and next president. اسلامی جمہوریہ ایران تو کہیں نہیں جائے گی. سو ایران تیار ہے, پریپیئرڈ ہے فار رجیم ٹارگٹس, خاک میں بدن آیت اللہ خامنئی یا ریولوشنری گارڈز کی ٹاپ قیادت؟ یس دیکھیں اگر یہ پریپیئر نہ کریں تو یہ بے وقوف ہوں گے. جون 2025 میں 12 دن ان کی تقریباً ہر حساس ادارے کے اوپر اٹیک ہو گیا. ان کی یہ ایک کو ڈھونڈ کے اسیسینیٹ کر رہے تھے اور ہر ادارے کے اوپر, ایون کہ ان کی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو گئے. تو آپ کے جب سامنے دشمن یہ ہے جو آپ کو پتہ ہے, ایک دفعہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, تو ایک بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ شاید اس بار یہ نہ کریں. یہ ضرور کریں گے, اگر کرنا ہو تو یہ یہی کریں گے جو جون 2025 میں کیا, اس سے بڑھ کر کریں گے. لیکن بات یہ ہے کیا ایران کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد یہ جن کے پاس خیبر شکن بیلسٹک میزائلز ہیں کیا ان کو روک سکیں گے؟ اگر یہ بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر ان کے انٹرسٹ کے اوپر فائر ہوتی ہے, جو 2025 میں صرف 10 سے 12 بیلسٹک میزائلز فائر ہوئی ہے, باقی تو عام میزائلز ہیں. ابھی ایران کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو 4 سے 5 ہزار بیلسٹک میزائلز ہیں,
اور ہم یہ سارے اسرائیل کے اوپر پھینک دیں گے. کیا اسرائیل از ان اے پوزیشن کہ وہ اپنے بربادی دیکھیں صرف اس لیے کہ ایران کے اوپر ایک ایئر اسٹرائک ہو جائے یا کچھ لوگ مارے جائیں؟ ایران کے اندر اگر آپ نے رجیم چینج کرنا ہو تو آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. اس سے پہلے آپ نے 15 سے 20 ملین جو سپاہ پاسداران کے نام سے ان کی IRGC فورسز ہیں ان کو ختم کرنے پڑیں گے. اسرائیل تو ابھی حماس کو غزے کے اندر نہیں ختم کر سکا. یہ تو ایک بالکل اسٹیبلش گورنمنٹ اور اسٹیبلش آرمی ہے ان کے پاس، وہ بیلسٹک میزائلز کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہے ہیلپ از آن دا وے، ٹرمپ صاحب بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رضا پہلوی کے ساتھ میں ملاقات بھی نہیں کروں گا، اور مجھے نہیں لگتا ہے یہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. اب ان کی بیانیے تبدیل ہوتے 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 ڈفرینٹ رپورٹس میں آپ ڈفرینٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے جتنا آج بھی میں بات کر رہا تھا ایرانی آفیشلز کے ساتھ، میں نے کال کی تھی ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بلف ہے کہ نہیں ہے، ہم فل تیاری اور ریڈی ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو آ کے دکھائیں. سو سر، ایران کا یہ دعویٰ کہ اس کے کوئی بھی پلانز نہیں ہیں کسی بھی احتجاجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے، ان کو پھانسی دینے کے، کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، یا از اٹ مینٹ ٹو ایز انٹرنیشنل پریشر، یا پھر اوپن ڈپلومیٹک اسپیس ود واشنگٹن، یا پھر اپنے اندر جو احتجاجی ہیں، جو لوکل بیس ہے، اس کو بھی نہیں چاہ رہے کہ انریج کیا جائے؟ دیکھیں ایرانی انٹرنیشنل پریشر میں اگر آنے ہی تھے، یہ 46 ایئر سے ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں یہاں پہ جو مظاہرے تھے وہ 28 دسمبر سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور 8 جنوری تک، 28 دسمبر سے 8 جنوری تک یہ لوگ بازاروں میں، تاجر لوگ بازاروں میں ہڑتال کر کے اپنے دکانیں بند کے سڑکوں پہ آ گئے تھے. کیا 28 دسمبر سے 8 جنوری تک ایک بھی گولی فائر ہوئی ایران کے اندر؟ نہیں ہوا. ایک بھی شہید سیکیورٹی اہلکار سے یا لوگوں میں سے کسی کو مارا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. ایون کہ پریزیڈنٹ صاحب اور سپریم لیڈر صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کا پورا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اکنامیکل کنڈیشن سے تنگ آئیں تو وہ باہر آئیں، وہ ضرور احتجاج کریں. لیکن کیا ہو گیا کہ 3 رات کے اندر، 8 جنوری سے 10 جنوری، صرف 3 راتوں میں 100 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. یہاں پہ 150 ایمبولینسز کو جلایا گیا، 60 مساجد کو نظر آتش کر دی. میں کہتا ہوں یہ تو ایک بالکل ایک فسادات کا ٹیررزم نیٹ ورک چل گیا تھا ایران کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف تو ایرانی ڈٹ کے خود بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے سیکیورٹی فورسز بھی کسی کو دیکھے بغیر نمٹیں گے ان کے ساتھ. اس لیے یہ یاد رکھیں مظاہروں اور مظاہرے کرنے والوں کے ساتھ ایران کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آتا. ان کو مظاہرے کی اجازت ہے، لیکن مظاہرے اگر فسادات کی شکل اختیار کرے اور وہ عوام اور پبلک کی سیفٹی اور پبلک کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ ضرور نمٹیں گے ان کے ساتھ، جس طرح یہ ابھی کر چکے ہیں. یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے سالمیت کے لیے کر رہے ہیں. سر، ایک ایسے ماحول میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکچوئل کوئی مثبت ٹھوس ڈائیلاگ ریزیوم ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، ایون وائل ملٹری ڈپلائمنٹس آر کنٹینیوئنگ ان پیرالل؟ ابھی بھی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی مینٹینڈ ہے امریکہ کی جانب سے، اور امیوننٹ سگنلز بھی بڑے واضح ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، ایران بھی ہائی الرٹ پر ہے. سو کین وی اسٹل ٹاک اباؤٹ اے میننگ فل ڈائیلاگ؟ دیکھیں ایران ہمیشہ کہا ہے، ابھی بھی عباس عراقچی صاحب جو فورن منسٹر، ان کی بیانیاں آپ دیکھ لیں، سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نیگوسیشنز کے دروازے بند نہیں کیے، نہ تو امریکن کی طرف، نہ تو کوئی یورپین، نہ کسی اور کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز کس بات پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایون اٹیک کریں اور جنگ کے دوران بھی ایران نیگوسیشن کرنے کو تیار ہے، لیکن کس بات پہ کریں؟ نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اور نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ کر لیتے ہیں، جیسے کر رہے تھے یہ جون میں. کسی اور ٹاپک کے اوپر کرنا ہے کر لیتے ہیں، لیکن 2 چیزوں کے اوپر ایرانی کبھی بھی نیگوسیشن نہیں کریں گے. ایک ڈیٹرنس پاور، جیسے کہ ان کی بیلسٹک میزائل کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور اپنے سالمیت سورنٹی کے اوپر. ان 2 چیزوں کے اوپر یہ بالکل مذاکرات نہیں کریں گے. اور ٹرمپ نان صاحب میرا خیال نیگوشیبل. آفر یہ کر چکے تھے کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ نیوکلیئر پاور کے ساتھ ساتھ، نیوکلیئر انریچمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بیلسٹک میزائلز کے بارے میں نیگوشیٹ کریں. جو سپریم لیڈر نے کہا یہ ہم بالکل نہیں کریں گے، یہ ہمارا ڈیٹرنس پاور ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں نیگوسیشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پری ڈکٹیٹ ٹرمز اور پری ڈکٹیٹ آؤٹ کمز کے اوپر ایران نیگوشیٹ نہیں کرے گا.